آپ یہ سوچئے کہ یہ ایسی حکومت ہے پاکستان کے کسی صوبے میں کہ کسی شہر میں پرماننٹ رینجر کی پوسٹنگ نہیں ہے. یہ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کے اب تک 35 سال سے زیادہ حکومت کر چکی ہے اس صوبے میں, اور یہ رینجرز کا ریپلیسمنٹ نہیں لا سکتے, نہ یہ شہر متحمل ہے. اس وقت امن و امان کی ضمانت دینے والا اگر کوئی ادارہ ہے وہ پولیس نہیں ہے, وہ رینجرز ہے. رینجرز کو ہٹا دیں گے, بھتہ بھی شروع کرنے کے لوگ تیار ہو جائیں گے, قتل و غارت اور کڈنیپنگ بھی شروع ہو جائے گی. اس سے کہ پولیس کے اندر نہ ٹریننگ ہوئی ہے, نہ ایسے افسران آئے ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. رینجرز اور پولیس میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ کوئی دو مختلف انسانوں کی فیکٹری سے لوگ لیتے ہیں؟ فیکٹری ایک ہے. ایک جگہ چناؤ صحیح ہوتا ہے, ٹریننگ صحیح ہوتی ہے. دوسری جگہ چناؤ اور ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی اور پیسے کا زیان ہوتا ہے. جو بات بنیادی طور پہ کرنا چاہتے ہیں عزیر بلوچ کے لحاظ سے, کہ 2 رپورٹس منظر عام پہ آ چکی ہیں, ایک پہ 4 سگنیچر ہیں اور ایک پہ 6 سگنیچر ہیں, لیکن 5 ہے. ایک دوسری رپورٹ بھی ہے, اس پہ بھی مکمل سگنیچر نہیں ہے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دو. پھر اگر سگنیچر کی کمی بیسس ہے تو کیا اس پہ رپورٹ ریجیکٹ ہوگی؟ 4 سگنیچر بہت سگنیچر ہوتے ہیں, بڑے آبویس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے سگنیچر کیا, سندھ گورنمنٹ کے تحت جو ادارے آ رہے تھے انہیں انکار کر دیا. سندھ کے اندر جس طرح کراچی میں اور شہری علاقوں میں الطاف حسین کا خوف تھا, اس صوبہ سندھ کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی بیماری کا خوف ہے, اور وہ بیماری کرونا نہیں ہے. اس بیماری کا نام کرپشن اور کرپشن کا بادشاہ آصف زرداری ہے. اس کے خوف اتنا زیادہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو اندرون سندھ رہتے ہیں. وہ افسران کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. بڑے چیلنجز کی بات ہوتی ہے. یہ میڈیا موجود ہے اور میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ جائیے ہر اس گھر کی تاریخ معلوم کیجئے جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد ہے, اور معلوم کیجئے کہ اس کا مالک, اس نے گھر کس کو بیچا. لارمس کا ریکارڈ لائیے اور دکھائیے کہ کس شخص نے خریدا اور کتنے میں خریدا. جس طرح 2006 کے بعد ہر شوگر مل جو سندھ میں بکی, جس کی تعداد 14 ہے, ہر شوگر مل آخر میں جا کے کدھر ملتی ہے؟ یا اومنی گروپ یا زرداری گروپ. کیوں؟ کیا اور کسی کو کاروبار کرنے کا سندھ میں شوق نہیں؟ کیا یہی تو سب سے بڑے شوگر مل والے ہیں؟ اسی طرح بلاول ہاؤس کے گرد لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکان بیچ دیں. اگر یہ بات شہر کراچی میں زبان زد عام تھی, اس پورے شہر کراچی نے دیکھا کہ جمہوریت کے دلدادہ لوگ سرکاری سڑک پر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ جو محبوب ہیں پورے عوام کے, ان کو کس بات کا خوف تھا کہ اتنی اتنی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپے بیٹھے. اگر وہ یہ سب کچھ
سمجھتے ہیں کہ یہاں جو غلط کہا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کریں، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ان دونوں جی آئی ٹیز کے اوپر، کہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے رول آف لا پر اور انصاف پر. جب 300 لوگوں کو جلا دیا جائے اور انصاف نہ ہو، تو ایک عام شخص کا اگر مرڈر ہوگا تو اس کو کتنے دنوں میں انصاف ملے گا؟ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہر پاکستانی گھر میں آج پوچھا جا رہا ہے. پھر دیکھتے وہ ہیں کہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے اوپر ہاتھ تھا زرداری صاحب کا، جس طرح لیاری گینگ وار کے پیچھے عزیر بلوچ پہ ہاتھ تھا، ایک اور شخص پہ بھی ہاتھ تھا، اور پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ ہے. اس آدمی پہ بھی 400 قتل کا الزام ہے. وہ وردی بھی پہنے ہوئے، راؤنوار اس کا نام ہے، وہ ایس پی تھا جس کو آئی جی بھی نہیں ہلا سکتا تھا. ایسی پولیس فورس جس میں ایک چھوٹا افسر اس کو ہلا نہ سکے، وہ پولیس کا نظام کیسا؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سعید غنی صاحب آ کے، اور مرتضی وہاب بی ایم ڈبلیو، ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں، وہ تو پولیس کی گولیوں سے مرا تھا. سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ پولیس کے آپریشن کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ پھر فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ پھر وہ جو پولیس والے نے خودکشی کی وہ کیوں کی؟ اور آج تک اس کی انکوائری کے اوپر کسی کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ مرتضی بھٹو ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا واحد سپوت تھا جس کو حق تھا بھٹو استعمال کرنے کا نام. جس وقت ہوا تھا میں وہ بتا رہا ہوں، اس وقت چشم و چراغ تھا ان کے چیئرمین کا. کیوں خاموش رہے؟ حکومت میں تھے، بعد میں پھر آئے حکومت میں. کتنے سال اور گزریں گے جب تم بتاؤ گے اس ملک کے لوگوں کو کہ مرتضی بھٹو کا قاتل کون ہے؟ راؤنوار کیوں باہر ہے؟ اس کا کیس کب چلے گا؟ کب ان لوگوں کو جسٹس ملے گا جن کا الزام اس شخص کے اوپر ہے؟ میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ جب کوئی آئی ٹی بنتی ہے تو اس میں جو افسران ہوتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈپارٹمنٹ فخر کرتا ہے، اسی لیے ان کو اوپر وہ ذمہ داری دی جاتی ہے. ان کے بیانات کو، ان کی انویسٹیگیشن کو اتنا ارزاں نہ سمجھا جائے کہ اس کو سعید غنی صاحب ردی کے کاغذ کے متعارف سمجھتے ہیں. تو پھر جے آئی ٹی بناتے کیوں ہیں؟ تو یہ جے آئی ٹی ختم کر دینی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا کیا. ہم اس ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دے چکے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے کہ جب کوئی کمیٹی آئے گی، بنائی جائے گی، اس کے تمام تر حقائق عوام کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس کے اوپر مثبت ایکشن بھی لیں گے اور اس کے نتائج میں
ہم سمجھتے ہیں ہم ادارے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت اس ملک میں اداروں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں سعید غنی صاحب کے بیان کو مسترد کرتا ہوں کہ چاہے وہ رپورٹ ڈاکیا دے کے گیا ہو، موٹر سائیکل سوار دے کے گیا ہو، یا کورٹ سے نکالی گئی ہو، بات یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس پہ 4 سگنیچر موجود ہیں، وہ فیک نہیں ہو سکتی۔ جب وہ فیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ باقی 2 حضرات اس پہ کیوں نہیں سائن کرنے کو تیار تھے جب 4 نے سائن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوال کہ ہم ذوالفقار مرزا کو ڈیفینڈ کریں، ہم کیوں ذوالفقار مرزا کو ڈیفینڈ کریں؟ ذوالفقار مرزا کو تو آپ ڈیفینڈ کریں۔ سب سے زیادہ وقت اس نے آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ جو چارجز لگا رہے ہیں، جس وقت کے لگا رہے ہیں، وہ سب آپ کے دور میں ہوئے ہیں۔ ہم تو اسے مرد حر سمجھتے ہیں کہ اس نے علم بغاوت بلند کیا، آپ کا کتھا چھٹا کھولا اور آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر کوئی کرمنل کیسز ہے تو آپ اتنے عرصے سے خاموش کیوں؟ اس کا جواب دے دو۔ ڈرتے ہو کہ اس کو بہت کچھ معلوم ہے اس لیے خاموش ہو؟ یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ کتنی گری ہوئی بات کرتے ہیں۔ وہ ظفر مرزا کا بیٹا ہے، جسٹس ظفر مرزا۔ اگر اس نے زرداری کو عزت دے دی یہ کہہ کے کہ میرے تن پہ جو کپڑے ہیں، وہ اردو کا محاورہ ہے، اس کا وہ لفظ ہی لے لیا۔ ہم تو وہ بھی جانتے ہیں کہ حاکم علی زرداری کیا تھا۔ ہم لوگوں کے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کی باتیں نہیں کرتے، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ زندوں کے لیے جب اتنا کچھ ہو تو مردوں پہ کیوں جایا جائے؟ اور جو بات کرتے ہیں کہ علی زیدی کے، بھائی تمہارے پاس تم کہو تو جائز، تم تو ایک لکھی ہوئی کتاب کا ذکر کر لیتے ہو کہ اس نے لکھ دیا تو صحیح ہوگا۔ جو تم لوگوں کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں میں آیا ہے، کونڈیلیزا رائس کی کتاب میں، وہ جو آرٹیکل جس کے اوپر آپ وہ ایک خاتون سے ناراض ہوئے اس نے جو کچھ لکھ دیا، کیا میں بیان کروں وہ سب چیزیں جو اور لکھتے ہیں؟ پھر آپ تل ملا جاؤ گے۔ اس کے جواب نہیں ہے۔ جاؤ سو کرتے ہیں یا سو کرو، اب بھی سو کر دو۔ جس نے اخباروں میں انگلینڈ میں لکھی ہیں وہ جس نے نہیں پڑھا جا کے پڑھ لیں۔ بی بی بوائز کیا ایکشن لیا تھا؟ وہ سب کہانیوں پہ بھی ایکشن لیں جو ان کے اس وقت کے چیئرمین کے اوپر آئی ہیں کہ کیا کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں نہ کہیں، منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں تو یہ الزامات مسترد بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو موضوع ہے اس پہ رہیے، لوگوں کو انصاف دلوائیے، جو زمین پہ حقائق ہیں ان کو اوپر سے پردہ چاک کیجئے، اور جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے ایسی سزا دلوائیے کہ آئندہ ایسا جرم کوئی کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے خدا؟ ہاں جی، سوال لیتے ہیں آپ لوگ۔ معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 30 دن میں باہر نہیں نکل سکا۔ بہت سارے مسائل ہیں میرے شہر کراچی کے، میرے صوبے سندھ کے، جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس دوران میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے زبردست قسم کے تماشے کے اندر اس نے اپنے آپ کو انوالو کیا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو کسی اور سمت جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور 3 شخصیات ہیں جو کہ روزانہ بیٹھ کر یہاں پر اپنے لیڈران کی، جس میں نام صاف لیا جائے آصف علی زرداری کی، بیٹھ کر یہاں پر جو ان کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور صرف آصف علی زرداری کی ترجمانی نہیں, ظاہر ہے وہ تو ان کے لیڈر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر کی بھی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں, عزیر بلوچ کی. اور ایک نہیں, تینوں بڑی اہم شخصیات ہیں. ایک صاحب تو وہ ہیں جن کے پاس لوکل گورنمنٹ منسٹری ہے, جو کہ اس وقت صوبے کی تباہ ترین منسٹری ہے. دوسری منسٹری ایجوکیشن منسٹری, یہ وہ منسٹری ہے جو میرے خیال سے اگر پوری دنیا کے اندر بھی دیکھی جائے تو جتنا تباہ حال تعلیم کا صوبے سندھ کے اندر ہے, شاید پورے دنیا کے اندر یہ حالات جو ہیں وہ تعلیم کے اس وقت آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور تیسرے صاحب ایڈوائزر, جن کا کام یہ ہے کہ صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کو, ان کے منسٹرز کو کوئی بہتر مشورے دیں, کوئی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی کام کی بات کریں. روزانہ یہاں پر بیٹھ کر پیں کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ جو 3 افراد ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے, ان کی پچھلے 12 سال پرفارمنس کیا ہے, جو کنٹینیوس بیسس پہ الگ الگ قسم کی منسٹریز لیتے رہے ہیں. ان کے بارے میں ذرا معلومات تو کی جائے, ان کے بارے میں ذرا تحقیقات کی جائے کہ ماشاءاللہ آج جو یہ ارب پتی ہو گئے تینوں, یہ ارب پتی کس طریقے سے ہوئے ہیں. جب یہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی اس وقت ان کے پاس کتنی جائیداد تھی, آج ان کے پاس کتنی جائیداد ہے. اپنے لیڈران کی ترجمانی کرتے کرتے, گینگسٹرز کی کرتے کرتے آج یہ کھڑے ہوئے کہاں ہیں. 2 سوالات ہیں ان سے, ان کی منسٹریز کے اوپر سوالات ہیں, اور دوسرا ان کی جائیداد کے اوپر سوالات ہیں. ہم بھی سیاست کر رہے ہیں 7 سال سے, ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں 20 سال تک, ہم تو آج تک ارب پتی نہیں ہوئے. ہم تو وہی 2 وقت کی اچھی روٹی کھاتے ہیں, کوئی اچھی گاڑی چلا لیتے ہیں. یہ تو آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس بات کے اوپر بیٹھ کر یہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ بحث کر رہے ہیں. ہمیں تو انسانیت کے طور پر ایک سچا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علی زیدی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک چھپی ہوئی چیز کو اس نے نکالا. آپ کے دل میں 100% چور ہے, آپ گلٹی ہیں. اگر آپ سچے تھے تو آپ نے ان جے آئی ٹیز کو باہر کیوں نہیں نکالا, آپ نے ان کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا, کن وجوہات کے بنا پہ آپ ان کو چھپا رہے تھے. کیا وجہ تھی کہ تحریک انصاف کو ان جے آئی ٹیز کو عوام کو دکھانے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے. عوام کو یہ بات سوچنی پڑے گی. کیا وجہ ہے کہ آج یہ بیٹھ کر سارا دن آصف علی زرداری کے لیے جو ہے اس کو بچانے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ جو نام فریال تالپور کا دوسرا لیے, جن کے ناموں سے کانپتے ہیں شاید سندھ کے اندر ہمارے سندھ کے لوگ, ان کی ترجمانی اور ان کو بچانے کے لیے روزانہ بیٹھ کر یہاں پہ باتیں کرتے ہیں. میں سندھ کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ ڈرنا بند کر دو. تحریک انصاف وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اس شہر کا جو سب سے بڑا بدماش تھا نا, جو سب سے بڑا گنڈا تھا, اس کی بھی چھٹی کر دی ہے. ہم سندھ کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے تحریک انصاف کا, کہ یہ جو دوسری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے جو سندھ کو لوٹ رہی ہے, جو سندھ کو تباہ کر رہی ہے, ان سے چھٹکارا بھی ہم آپ کو دلائیں گے. اگر ہم نے نہیں دلایا چھٹکارا تو ہم ذمہ دار ہوں گے آپ کے. یہ 2023 سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان کو چھٹکارا حاصل دے آئیں گے. حیرت اس بات کی ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے, صحافی دوستو, یہ سیاسی جماعت جو ہے اس شخص کی بیٹھ کے ترجمانی کر رہی ہے, اس شخص کے بارے میں بات کر رہی ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر بیٹھ کے قتل و غارت کرتا تھا, جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ غنڈہ گردی کرتا تھا, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھتے لیتا تھا, جو پیسہ یہاں سے ملک کے باہر بھیج کر وہاں سے جائیداد خریدتا تھا, جو بیان حلفی جو ہے عزیر بلوچ کی, جس میں بتاتا ہے کہ وہ روزانہ کی ہر مہینہ جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو دیتا تھا, یہ ان کی بیٹھ کر یہاں پر ترجمانی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اس بات کو بھی مان لیتے ہیں چلیں آپ کی خاطر کہ جو علی زیدی کے پاس جی آئی ٹی ہے وہ الگ ہے, اور آپ کے پاس وہ جو سچی ہے, جو سچی جی آئی ٹی ہے, جو آپ کہتے ہیں سچی ہے, اگر اس کے بارے میں بھی بات کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سائے تلے سندھ حکومت جو ہے, ان کے سائے تلے یہاں پر شہر کراچی کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی اور تماشا دیکھ رہے تھے آپ بیٹھ کر. کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا آپ ریاست نہیں تھے جب یہاں پر بلدیہ کے اندر 200 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے لوگوں کو پکڑنا تھا؟ آپ تو اس وقت ان کے اتحادی تھے, 2008 سے لے کے 2013 تک آپ ان کے اتحادی تھے. آپ ذمہ دار ہیں اس شہر کے اندر 12 سال کے اندر جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر, آپ کے 12 سال کے اندر جتنی یہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری, ان کی پوری ٹیم, ان کے سارے منسٹرز یہ ذمہ دار ہیں. صوبہ سندھ کا بچہ ہر بزرگ, ہر عورت یہ پوچھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو دیا کیا,
میں سندھ کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر ان کا آپ نے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو یہ حلف بیانی ہے، یہ آپ عزیر بلوچ کی دیکھیں. ایک ایک گھروں تک میں صحافیوں سے کہتا ہوں، میں اپنی پرنٹ میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، سوشل میڈیا سے کرتا ہوں، الیکٹرانک میڈیا سے، لوگوں کو بتائیں کہ شہر کے اندر کیا ہوا ہے، اس صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم بھول گئے وہ بچی رباب جو کہ آج در بدر جو ہے ننگے پیر جو ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، کیونکہ اس کے والد کو، اس کے چاچا کو اور شاید اس کے ایک اور ریلیٹو کو جو ہے وہ اسی صوبے سندھ کے اندر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. ایسی کتنی رباب ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف سندھ حکومت ہے. ہم پوچھیں نا ان سے، ہم پوچھیں کہ سعید غنی صاحب بتائیں کہ انہوں نے اب تک جتنی وزارتیں رکھیں، چاہے وہ تعلیم کی وزارت، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری، چاہے وہ اس کے علاوہ اور جتنی ان کو منسٹریز ملی، انفارمیشن منسٹری ملی، ان منسٹریز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ان کا اس کے اندر کیا ایکسپیرینس تھا؟ ان کو منسٹری دی گئی، کتنی اس کے اندر جو ہیں بے ضابطیاں ہوئی ہیں، خربوں روپے کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں سندھ کے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خربوں روپے کی بے ضابطیاں. کوئی پوچھے ناصر شاہ صاحب سے، پوچھے ناصر شاہ صاحب سے، بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ شروع سے کیا، آپ کہاں سے چلتے آ رہے ہیں، آج آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ سندھ کا لوگ جو ہے، سندھ کا رہنے والا جو ہے، وہ دن با دن جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے. نہ ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ ان کو اسکولوں کے اندر تعلیم مل رہی ہے، نہ ان کو ہسپتالوں کے اندر علاج مل رہا ہے. ایک NICVD ہے جس کے اوپر چیف منسٹر صاحب بار بار اچھلتے رہتے ہیں، NICVD کا بھی کیا حال ہے؟ اس کو بھی ہم 10 دفعہ آپ کو جو ہے نا اپنی بجٹ کی اسپیچ کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہم نے آپ کو اس کے اوپر ایکسپوز کیا ہے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں آج پورے سندھ کی عوام سے، سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اس وقت مخاطب ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں اپنی افواج پاکستان سے مخاطب ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ جو کچھ صوبے سندھ کے اندر ہو رہا ہے یہ شاید ایتھوپیا کے اندر بھی نہیں ہو رہا ہوگا. جو صوبے سندھ کے اندر آج ہو رہا ہے یہ شاید یمن کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. جو صوبے سندھ میں ہو رہا ہے جیسے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سربیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر سندھ کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبے سندھ کے لوگوں کو جو ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو نہیں دی جا رہی. ہم پوچھیں نا ناصر شاہ سے کہ ناصر شاہ صاحب ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر شہر کا کیا حال ہوا ہے؟ کون سے نالے آپ نے صاف کیے؟ سنا ہے کچھ 1 ارب روپے جو ہے نا وہ ملے ہیں شاید ورلڈ بینک سے، صحیح کہہ رہا ہوں فردوس صاحب؟ 1 ارب روپے ملے ہیں نالوں کو صاف کرنے کے لیے. ہر سال مونسون کی بارشیں آتی ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں حمید صاحب جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں ارباب صاحب ہر سال، اور ہر سال یہ جاتے ہیں 2-4 ڈمپر جاتے ہیں، کچرا نکالتے ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی پاکستان کے لیے بہتری آئی نہیں سکتی ہے. یہ وہ صوبہ سندھ ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، لیکن صوبے سندھ کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سندھ کا کارڈ جو کھیلتے ہیں یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ آپ کو ڈراتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں انہوں نے صوبے سندھ کے لیے کیا کیا ہے. پانچواں دور ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر، 12واں سال ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر. اگر اتنے دور کسی اور سیاسی جماعت کو مل جاتے ہیں نا، کسی سیاسی جماعت کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے سندھ کی وہ شکل کو تبدیل کر دیتا. عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے اسپوکس پرسن ٹی وی کے اوپر رات کو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ترجمانی کرتے ہیں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی، کیونکہ بیان حلفی کے اندر ان دونوں کا نام ہے، ان لوگوں کے اوپر یقین نہ کریں، ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں. یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میرا لیڈر، میرا کوئی بھی پارٹی کا سینئر اگر کوئی غلط کام کرے گا اور میں بیٹھ کر اس کی ترجمانی کروں گا تو میں ملک کے ساتھ غداری کروں گا. میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتا، میں صرف سچ کے ساتھ جاؤں گا. میرے لیڈرشپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن جہاں پہ ناانصافی ہوگی تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوگی. اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی یہ نمائندے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. سندھ کے لوگوں کو میں ایک آخری پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے ڈرنا بند کر دیں. جس دن آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے اس دن آپ کے اندر سے ان کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو ڈرائیں گے، یہ لوگوں کو ایس ایچ اوز کے ذریعے ڈرائیں گے، یہ جھوٹی FIRs کے تھرو ڈرائیں گے.
ان کا تھوڑا سا ورک رہ گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جلد خاتمہ ہوگا. ایک ایک کر کے پوچھتے تو بہتر تھا، لیکن تینوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلا سوال، حر کا مطلب ہے ایک جوان مرد. اسلامی تاریخ میں جو کردار ہے اس سے میں بخوبی واقف ہوں. جب وہ ایک جگہ فیصلہ کر لیتا ہے غلط ہے اور حق کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا کردار وہ ہے، نمائندگی وہ کر رہا ہے. دوسرا سوال آپ نے جو کیا، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا کس نے؟ پی ایم ایل این اور پی 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 نے مشاورت کے ساتھ. نیب کا قانون کس نے بنایا؟ مشرف نے. دو حکومتوں نے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، اور آج جب کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو کہتے کیا ہیں؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ. اگر کہیں عمران خان صاحب ڈائریکٹلی اس جے آئی ٹی پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے افسران کو بلا کے آرڈر دیں کہ تم جاؤ میڈیا کے اوپر اور جو بات حق ہے وہ کہہ دو، تو کیا کہا جائے گا کہ پریشرائز کر کے بیان دیا گیا. جو کام انہی نے کیا ہے دو سندھ کے افسران کے ساتھ، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 4 لوگ سائن کریں اور باقی 2 سائن نہیں کریں. اور اس کے بعد جو ہے 164 کا بیان دیا ہے وہ اس حصے سے ملتا ہوا ہے جو حصہ دوسری جے آئی ٹی جو سعید غنی صاحب کی یا جو سندھ گورنمنٹ کی جے آئی ٹی ہے اس سے ملتا ہوا ہے. دونوں سوال. آخری سوال دیکھیے، کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. جب وہ پرائیویٹائز ہوا تو اس کے لیے بنیادی طور پر ایک منوپلی بنائی گئی، اور وہ منوپلی بنا کے اس نے یہ ذمہ داری لی کہ کراچی شہر کی بجلی کی ضروریات پوری کرے گا. اور بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، سیف الیکٹریسٹی ہے اینڈ موسٹ اکنامیکل الیکٹریسٹی ہے. 3 چیزیں ان کے مشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. میں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے روز، آج نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی اور جو بات میں نے روز اول کہی تھی وہ آج ثابت بھی ہوئی. کراچی کو اس وقت 3600-700 میگا واٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے، اور کسی صورتحال مانگے تانگے سے بھی، نیشنل گریڈ سے بھی لے کے کہ الیکٹرک پورے پاور پلانٹ اپنے چلا لے، 3100 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کراچی میں نہیں آ سکتی. 500 سے لے کے 700 میگا واٹ بجلی کا فقدان ہے، اور وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس بات کا اعتراف کہ الیکٹرک نہیں کر رہی تھی، اور یہی اعتراف کرانا تھا کہ جب مسئلہ آیا ہوگا تو مسئلے کا حل آئے گا. جب تک مسئلہ ہی آیا نہیں ہوگا تو مسئلے کا حل نہیں آ سکتا. اور وفاق کے وزیر کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے تھا. اگر فردوس شمیم نقوی اور اس کی ٹیم یہاں بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ اصل مسئلہ جنریشن کا ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس شہر میں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ وفاق اور نیپرا کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. اور میرے بھائی، میں ایک عام مشاہدے کا انسان ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہے جتنا اپنے بچے کو چاہتی ہے کوئی اور نہیں چاہتا، لیکن جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی.
آپ کو مل گیا جواب کہ میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں؟ اور کوئی سوال جی؟ بہت بہت شکریہ.